أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان کے دوسرے جمعے میں ہم اللہ کا شکر موجود ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان اور تراویح اور قرآن مجید کے ساتھ جوڑا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے رمضان اور قرآن کا جو آپسی تعلق تھا اور بالخصوص روزے کا جو انسان کے دل پر اثر ہونا چاہیے اس پر بات کی تھی. ایک انتہائی مختصر لیکن انتہائی اہم آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب. مجھے امید ہے کہ آپ سب نے اسے زبانی یاد بھی کیا ہوگا اور اس کو بعد میں بھی پڑھا بھی ہوگا. آج اس سے اگلی جو دو آیات ہیں جو روزے والے رکوع کی آخری دو آیات ہیں اس کا انشاءاللہ ہم مطالعہ کرتے ہیں. دوسرے الفاظ میں آپ یہ سنیے کہ روزے کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی سطح پر کیا اثرات ہوتے ہیں اور ہونے چاہیے. آج ہم اسے دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اجتماعی زندگی پر، اجتماعی زندگی کے مختلف گوشے ہیں نا، معاشرتی، معاشی اور سیاسی، سوشو پولیٹیکو اکنامک سسٹم پورا، اس پر کیا اثرات ہوتے ہیں روزے کے. بڑی خوبصورتی سے دو آیات کے اندر اسے سمو دیا گیا ہے. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی رات میں اپنی بیویوں کے پاس بے حجاب ہونا. یہ جو احل لکم الفاظ ہیں بڑے خوبصورت ہیں قرآن مجید کے. آپ اندازہ کریں کہ قرآن مجید آپ پر، مجھ پر یہ بات ثابت کرتا ہے کہ حلت و حرمت کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اب مشرکین نے کیا کیا ہوا تھا کہ بہت سی حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہوا تھا اور بہت سی حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیا ہوا تھا. جی ہم مکی قرآن میں دیکھتے آئے ہیں. اور آج بھی معاشرے میں دو طرح کی آپ کو انتہا پسندی پائی جاتی ہے. ایک وہ ہے کہ جو پرمیسیوزم کے اوپر عمل کرتے ہیں، اباحیت ہے کہ جو بھی چیز ہے بس وہ جائز ہے، پر اس کی پرمیشن ہے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کھل کھلا کے جیسے چاہو زندگی گزارو. ایک انتہا جی ہے. دوسری انتہا کیا ہے کہ روایت پرستی کے نام پر جو چیزیں جائز ہیں، جن کی اجازت ہے، ان کو بھی معیوب قرار دے کر انسانوں کے لیے زندگی گزارنا ہی مشکل کر دینا. ایک دوسری انتہا ہے. جبکہ قرآن مجید مکی قرآن میں سورۃ انعام میں آپ پڑھیں تو ان دونوں چیزوں کی نفی کرتا ہے کہ ایسے نہ کرو. اور بالخصوص قرآن مجید اولیت دیتا ہے ان چیزوں کو حلال کرنے میں کہ جو لوگوں نے ناجائز طور پر حرام کر لی ہوں. قرآن مجید پہلے ان کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسانوں کو ایک فیلنگ آئے کہ قرآن مجید تمہارے اوپر بوجھ ڈالنے کے لیے نہیں آیا، تمہارے اوپر پابندیاں لگانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے، تمہیں ایز آؤٹ کرنے کے لیے آیا ہے. یہ تو تمہارا اپنا فائدے میں بات کہہ رہا ہے تمہارے. اور پھر جب وہ یہ بات دل میں اتر جاتی ہے انسان کے، پھر قرآن مجید بتاتا ہے کہ یہ جو 4-5 چیزیں ہیں نا جو ہم نے تم پر حرام کی ہیں، یہ اصل میں اس لیے حرام کی ہیں کہ یہ ہیں ہی غلط، یہ ہیں ہی گندی، اور تمہیں اس سے بچنا چاہیے، یہ تمہارے ہی فائدے میں ہے. پھر انسان خوشی خوشی اس کو تسلیم کر لیتا ہے. یہ بات پہلے ہمارے پس منظر میں رہنی چاہیے ذہن کے. دوسری بات ہے یہاں جو کہا گیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو یہود کا روزہ ہوا کرتا تھا پچھلی شریعت میں، ان کا رات کا بھی روزہ ہی ہوا کرتا تھا. رات کو بھی بیوی سے قربت نہیں ہو سکتی تھی اور نہ کھانا پینا ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سحری سے بھی نوازا اور راتیں جو ہیں ہماری وہ روزے سے آؤٹ کر دیں. اب روزے کی ساری پابندیاں رات پر لاگو نہیں ہوتی. اور سحری کی بڑی فضیلت اور برکت بھی ہے. تسحروا، حدیث کے بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، سحری ضرور کیا کرو. اس سحری میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور یہ ہماری امت کے لیے خاص تحفہ ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ تمہارے لیے روزے کے دن میں حلال نہیں ہے یا حرام ہے یہ فلاں فلاں کام.
یہ بھی کہا جا سکتا ہے، لیکن بات کہنے کا انداز کیسا اختیار کیا گیا کہ رات تمہارے لیے حلال ہے، یہ بات پریزنٹ کرنے کا انداز ہے۔ تو دین کو پریزنٹ بھی اچھے طریقے سے اور آسان کر کے پیش کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے مشکلات نہیں پیدا کرنی چاہیے، نہ مشکل کر کے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج جو دین کے علمبردار ہیں، دین کو پیش کرنے والے ہیں، ان کو بھی اس حکمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو حل لکم، تم سب کے لیے حلال کر دیا گیا، لیلۃ الصیام، روزے کی رات میں، الرفث الی نسائکم، اپنی بیویوں کے ساتھ بے حجاب ہونا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں، اور یہ تو یاد کرنے چاہیے آپ کو، اور میاں بیوی کو آپس میں یہ یاد کرواتے رہنا چاہیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میاں بیوی کا جو تعلق ہے آپس میں، اس کو قرآن مجید نے ڈسکرپشن کیا دی ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو، تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ قرآن مجید نے لباس کو جو آپ یوں سمجھیے ایک تقدس عطا فرمایا ہے، اس طرح کا تقدس قرآن مجید نے میاں بیوی کو عطا فرمایا ہے، اور میاں بیوی کے رشتے کو لباس کہہ کر اس کے بہت سی ڈائمنشن سامنے لے آئے۔ مثلا آپ یوں دیکھیے کہ آپ کا میرا لباس، ہم اپنے لباس کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں، جسم کا حصہ سمجھتے ہیں۔ اگر فرض کریں ہمارا لباس گندا ہو جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ میرا لباس ہی گندا ہے نا، میں تو نہیں گندا، یا اگر کپڑے گیلے ہو جائیں تو ہم یہ تو نہیں کہتے میں خشک ہوں، میرا لباس گیلا ہے، ایسا تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ہمارے جسم کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر شوہر اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو اپنا حصہ سمجھے، جب حصہ سمجھے گی تو کیا ہوگا، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھے گا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھے گا، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھے گا، اس کی کامیابی کو اپنی کامیابی سمجھے گا، اس کی ناکامی کو اپنی ناکامی سمجھے گا، اپنے جسم کا ایک حصہ سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول کا ریلیشن شپ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ روزے کا ایک بنیادی اثر ہے۔ پہلا اثر ہمارا گھر صحیح ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے گھر صحیح نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کے احساسات اور جذبات کو محسوس نہیں کر سکتے، امپیتھک نہیں ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، تو پھر روزے کا وہ مقصد پورا نہ ہوا کہ جو ہونا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے گھروں میں سکون نصیب فرمائے۔ مزید آپ دیکھیں لباس کیا کرتا ہے، لباس حفاظت کرتا ہے بہت سی چیزوں سے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر لباس کیا کرتا ہے، عیب چھپاتا ہے، شرمگاہیں چھپاتا ہے، تو میاں بیوی ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب ایکسپوز نہیں کرتے آ کے بیچ محفل میں، ایک دوسرے کی کمیوں کوتاہیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، کور اپ کرتے ہیں، کمپنسیٹ کرتے ہیں، اور ان کی اچھائیوں کو پروڈنشیٹ کرتے ہیں۔ مزید لباس کیا کرتا ہے کہ لباس خوبصورتی کا ذریعہ ہوتا ہے، نیک نامی کا بھی ذریعہ ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خوبصورتی اور نیک نامی کا کس طرح ذریعہ ہوتے ہیں بھلا، کہ ایک بیوی ہے تو اس کا شوہر اگر اچھا ہوگا، بیوی کے ساتھ بھی، اس کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی، تو بیوی کے رشتہ داروں میں بیوی کی نیک نامی بنے گی کہ یہ بندہ بڑا چنگا ہے۔ اور اگر بندہ ہے، اس کی بیوی بندے کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، بندے کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی، تو وہ بندے کی نیک نامی ہوگی کہ یہ بڑی بڑی چنگی ہے۔ اور اگر معاملہ اس سے اپوزٹ ہوگا تو نتیجہ بھی اس سے اپوزٹ ہوگا۔ پھر مزید دیکھیں کہ لباس ہمیں گرمی سردی سے بچاتا ہے، موسم کے باہر کی اونچ نیچ سے ہمیں بچاتا ہے۔ اس طرح میاں بیوی کا کام ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ماحول کی گرمی سردی سے بچائیں۔ اور انٹرسٹنگلی ماحول کی گرمی سردی تو چلو ہوگی، گھر والوں کی گرمی سردی سے، بیوی ہے اس کے گھر والے اگر فرض کریں کوئی سختی کرتے ہیں تو وہ اپنے بندے کے سامنے آ کر کھڑی ہو کہ نہیں آپ میرے سے بات کریں، جو کرنا ہے میرے بندے کو ایسے نہ کہیں۔ اس کی بیوی پر کوئی گرمی سردی دکھانے لگتا ہے تو بندہ سامنے آ کر نہیں میرے سے بات کریں، آپ میری مسز کو ایسے نہ کریں۔ اور بالخصوص اپنی گرمی سردی سے بچانا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اپنی سرد مہری سے بچانا، اپنی گرم مزاجی سے بچانا، یہ ہے اصل کام۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پوری وسعت کے ساتھ ایک دوسرے کا لباس بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، بیویوں کو اور شوہروں کو آپس میں۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم، اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم کنتم تختانون انفسکم، اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ اب بعض صحابہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ رات جو ہے وہ الاؤڈ ہے، رات کے تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے روزے میں الاؤ کیے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ شاید الاؤ نہیں ہے، جس طرح یہودیوں کو الاؤ نہیں ہوتا تھا، ہمیں بھی شاید اجازت نہیں ہے اس کی، لیکن جذبات میں وہ کچھ کر لیتے تھے، اس کے بعد محسوس کرتے تھے کہ یار یہ تو ہم نے کچھ غلط کر لیا شاید۔ اب اندر ضمیر تھا جو انہیں ٹوکتا تھا کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ اب قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارا ضمیر تمہیں ٹوکتا تھا، تم خود اپنے آپ سے خیانت کرتے تھے۔ یہ جو ضمیر کا ٹوکنا ہے نا، یہ بہت اہم چیز ہے۔
یہ بہت اہم، اور یہ اصل میں روزے کا اثر، اس کو ہم عام طور پہ اگنور کرتے ہیں۔ روزے کا اثر کیا ہے بھلا؟ کہ وہ آپ کے اندر ایک آنکھ کھول دیتا ہے، آپ کے اندر ایک کیمرہ لگا ہوتا ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ایک تو باہر کیمرے کی آنکھ ہے نا جو آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے تو آپ رک جاتے ہیں، ایک باہر کا پہرا ہے، اندر آپ کے پہرا زندہ کر دیتا ہے۔ اور یہ ہے اصل میں کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے سب سے بنیادی کام۔ اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتا ہے کوئی شخص یا کوئی معاشرہ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے تو معاشرے کی بنیاد افراد پر ہی ہے نا۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، تو ہر فرد کے اندر جب تک اس کا ضمیر زندہ نہیں ہوگا، ضمیر اس کو ٹوکنے کے قابل نہیں ہوگا کہ یہ تم نے ٹھیک کیا، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، اپنا انالیسس نہیں کر سکے گا، خود شعوری کی اس کیفیت تک نہیں پہنچے گا کہ اپنے آپ کو نیکی پر آمادہ کر سکے، برائی سے روک سکے، تب تک معاشرے ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور یہ بنیادی چیز وہ ہے جو روزے سے پیدا ہوتی ہے۔ اندر باہر کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو خود اپنے آپ کو جواب دہی کے احساس کے تحت انسان چیزوں سے رک جاتا ہے۔ مجھے تو پتا نا، میرے رب کو پتا ہے، میری خودی ہے وہ جانتی ہے، اور میرا خدا ہے وہ جانتا ہے، میں کیوں یہ برا کام کروں گا، کوئی اور جانتا کہ نہیں جانتا۔ یہ اندر کا ضمیر ہے، یہ بیدار ہونا بڑا ضروری ہے، اور وہ ضمیر بیدار ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے اور روزے کے ذریعے۔ کیوں؟ قرآن مجید ہے وہ کہ جب افراد میں جب ایمان پیدا کرتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک، انفرادی طور پر ہر فرد کے اندر اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو پیدا ہو جاتی ہے، ایک سٹرونگ ول پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر مضبوط خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کی خاطر جینا اور اللہ کی خاطر مرنا۔ اور سیکنڈلی، اس کا ضمیر زندہ ہو جاتا ہے جو اسے برائی سے روکتا ہے۔ تو اللہ کی محبت جو ہے وہ اسے نیکی پر آمادہ کرنے کے لیے، اور ضمیر اسے برائی سے روکنے کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، ایمان کے ذریعے جو پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کے ذریعے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان میں اس کا پورا ایک ماحول بنایا ہوتا ہے۔ مزید جب ایسے افراد مل کر معاشرے میں پوری محنت کرتے ہیں تو پھر معاشرے میں بھی یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن اب وہ جب افراد تھے، دیکھیں ان کی حس کتنی بیدار ہو گئی ہوئی تھی۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہی دو آیات جو ہم پڑھیں گے، اس سے اگلی جو آیت ہے، جو آج ہمارا سبق تو نہیں ہے لیکن آپ خود اسے دیکھ سکتے ہیں، اور ہمارے بہت سے ساتھی جنہوں نے رمضان میں دورہ تلاوت القرآن کی محفلوں سے گزر رہے ہیں، وہ اس طرح کی آیات سے کئی دفعہ گزرے ہوں گے۔ اور اگر کوئی نہیں بھی گزر رہا تو خود اپنی آنکھ سے کم از کم ترجمے کے ساتھ ہی قرآن مجید کو کم از کم ایک دفعہ ہی پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہے، میرے لیے بھی لازمی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ البقرہ جو سب سے اہم سورت ہے، سب سے چوٹی کی سورت ہے، اس میں یہ عام ایک انداز صحابہ کی طرف سے کیا آتا ہے، یسألونک، جی آپ سے پوچھتے ہیں، جی آپ سے پوچھتے ہیں، آگے خود پوچھتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں یہ کام ہم کیسے کریں، آپ ہمیں بتائیں ہم یہ کام کرتے ہیں یہ ٹھیک کرتے ہیں، آپ ہمیں بتائیں ہم یہ کام ایسے کرتے ہیں ہم غلط تو نہیں کرتے۔ یہ ان کے اندر ایک شوق پیدا ہو گیا، ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا، تو وہ جذبہ جو ہے وہ یسألونک کی صورت میں آگے نکلنا ہے، لیکن وہ اندر ضمیر جو ہے جو انہیں کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ اصل چیز اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ تو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا۔ فالآن باشروہن، لہٰذا اب مباشرت کرو ان سے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور طلب کرو اس کو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھا ہے۔ میاں بیوی کے آپس کا تعلق کے دو مقصد قرآن مجید نے سامنے لے کر آئے، ایک اولاد، یہ بڑا انتہائی اہم مقصد ہے، اور آج کی جو مغربی سوچ ہے اس سوچ کا اسلامک پرسپیکٹو سے بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ اسلام جو ہے وہ اولاد کو ایک مقصد قرار دیتا ہے، اور اس جذبے کو ایک ذریعہ قرار دیتا ہے، اس تعلق کو ایک ذریعہ قرار دیتا ہے۔ ذریعہ اور مقصد کا فرق آپ سمجھ سکتے ہیں۔ جبکہ ویسٹ جو ہے اس کی جو پوری مدر پدر آزادی کی جو سوچ ہے وہ اس ذریعے کو ہی مقصد قرار دیتی ہے، وہ اس جذبے کو اور اس تعلق کو ہی مقصد قرار دیتی ہے، اور نعوذ باللہ اولاد کو تو ایک سائیڈ افیکٹ سمجھتی ہے۔ خام خواہی اولاد ہو گئی، نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا، جو پوری ایک ویسٹرن تھاٹ ہے۔ جبکہ اسلام جو ہے وہ اولاد کو ایک تقدس عطا کرتا ہے، اولاد کو ایک مقصد کا درجہ دیتا ہے۔ دوسری بات جو قرآن مجید میں آتی ہے وہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے تعلق کا، آپس کا جو تعلق ہے اس کا ذریعہ، اس کا اصل مقصد کیا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے سکون رکھا ہے تمہارے اندر۔ اور بالخصوص اگر ہم اس بات کو سمجھیں کہ انسان صرف اس گوشت پوست کے بنے ہوئے جسم کا نام تو نہیں ہے نا، تو سکون سے صرف ہمارا ذہن صرف جسمانی سکون کی طرف نہ جائے، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اصل کیا ہے، انسان صرف اس جسم کا نام نہیں ہے، انسان کی نفسیات ہے، اس کے جذبات ہے، تو جذباتی سکون، نفسیاتی سکون، اور اس سے آگے بڑھ کر روحانی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک روح پھونکی ہے
روحانی سکون بھی ہمیں ایک دوسرے سے ملنا چاہیے. کیا ملتا ہے؟ ایک بگ کوشچن مارک ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. کیا ہمارا تعلق ایسا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ روحانی سکون اپنے پارٹنر کے پاس ہو کر محسوس ہوتا ہو؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا تعلق نصیب فرمائے. یہ ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اکٹھا کیا. آگے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے بالکل واضح ہو جائے، تمہارے لیے نمایاں نظر آئے تمہیں فجر تک، فجر میں. ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک. آج کل تو اب کیلنڈر ہمارے پاس موجود ہے تو زیادہ ہمیں پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی عقل سے ہم نے چیزوں کا پتہ لگایا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور ان سے مباشرت نہ کرو، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، اس حالت میں کہ تم اعتکاف کی حالت میں ہو، فی المساجد، مسجدوں میں. تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں. یہ جو اللہ تعالیٰ احکامات دے رہے ہیں یہ سیریس احکامات ہیں، اس کے بارے میں نو سیریس ایٹیچیوڈ اختیار نہ کرنا. تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، اور تل کا عام طور پر دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح اردو میں ہم یہ اور وہ کہتے ہیں نا، انگلش میں دس اور دیٹ کہتے ہیں، اس طرح عربی میں دور کے لیے تل کا استعمال ہوتا ہے. لیکن انٹرسٹنگلی ترجمہ جو ہے وہ قریب کا کیا جاتا ہے کہ یہ ہیں اللہ کی حدیں. اب یہ بڑی عجیب بات ہے. اس کا اصل مقصد اور مطلب کیا ہے کہ فاصلے دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہاریزونٹل فاصلہ ہوتا ہے، ایک ورٹیکل فاصلہ ہوتا ہے. ہاریزونٹل فاصلہ ہوتا ہے یہ اور وہ دور، لیکن ایک بات بعض اوقات ورٹیکل فاصلہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز آپ سے ایسے ہاریزونٹلی فاصلے میں تو دور نہیں ہے، لیکن عظمت اس کی بہت اونچی ہے اور تم لوگ بہت نیچے ہو اور وہ بہت اونچی ہے، تمہاری سوچ سے بھی بڑی اونچی اس کی عظمت ہے. تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی عظیم حدیں. فلا تقربوها، تو تم اس کے قریب بھی مت جانا. عام طور پر قرآن میں کہتا ہے فلا تعتدوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرنا. لیکن یہاں بڑا خاص مقام ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ یہاں آپ کے میرے ایک ایسے جذبے سے متعلق بات کہہ رہے ہیں، ایک ایسے جذبے سے متعلق حکم دے رہے ہیں کہ اس جذبے کے بارے میں انسان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ اس رستے پر چل پڑا، آگے چل پڑا، تو چلتے چلتے پھر وہ ایسے مرحلے پر پہنچ جائے گا کہ پھر اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہے گا. سو بی کیئرفل. یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں. فلا تقربوها، پس ان کے قریب بھی نہیں جانا، تم نے دور رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کی حدوں کے قریب بھی نہیں جانا. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے. لعلہم یتقون، تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں. اب یاد کیجئے روزے کی حکمت میں بھی یہی آیا تھا نا، لعلکم تتقون. اب یہاں پھر تقویٰ آ گیا. تو ایک ہے روزے کی حکمت اور ایک ہے روزے کے احکام. تو روزے کی حکمت اپنی جگہ جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی، اور یہاں روزے کے احکام آ رہے ہیں، اور ان کا بھی مقصد کیا ہے کہ آپ کے میرے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. تو اب یہ تو تھا روزے کا معاشرتی اور گھریلو سطح پر کیا اثر ہونا چاہیے. آپ اور میں روزہ رکھ رہے ہیں اس رمضان میں، تو ہمارے گھروں پر اس کا کیا اثر ہونا چاہیے، میاں بیوی کے تعلق پر اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے، پورے معاشرے میں اس کا کیا اثر پڑنا چاہیے، کیونکہ پورے معاشرے کی بنیاد گھرانہ ہی تو ہے. اب اس سے آگے بڑھ کر جو اگلی آیت ہے اس میں روزے کے معاشی اور سیاسی اثرات جو ہونے چاہیے اب وہ آنے لگے ہیں، بڑے خاص ہیں، اور آج اس اثر کی آپ کو اور مجھے بہت زیادہ ضرورت ہے. سو بی کیئرفل، اور دھیان سے اس آیت کو سنیے. چھوٹی سی آیت ہے لیکن پورے جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، تم ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے مت کھاؤ. سادے سے الفاظ ہیں لیکن جملہ احکامات جو شریعت کے ہیں وہ سارے اس کے اندر سمو دیے. پہلی بات کیا ہے؟ وَلَا تَأْكُلُوا، مال نہ کھاؤ. اچھا اب کھانے سے مراد یہ نہیں کہ پی جاؤ ویسے استعمال کر لو، نہیں. جو کہتے ہیں نا یہ میرا مال کھا گیا، میرے پیسے کھا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ پیسے پکڑ کے کھا گیا ہو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہڑپ کر گیا. تو کھا نہ جاؤ مطلب ہڑپ نہ کر جاؤ. وَلَا تَأْكُلُوا، اور اموالکم، تم سب کے مال. ذرا اندازہ کریں، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ دوسروں کے مال نہ کھاؤ، کہا یہ جا رہا ہے کہ تم لوگ اپنے مال نہ کھاؤ. ٹھیک ہے بات ہوئی. اصل میں اس کا مطلب کیا ہے کہ جب تم کسی کا مال کھاؤ گے، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کرو گے، تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا کسی اور کے ساتھ دھوکہ کرے گا، وہ کسی اور کے ساتھ دھوکہ کرے گا، کرتے کرتے وہ دھوکہ تمہارے گھر تک بھی پہنچے گا. جب تم ایک غلط کام کی روایت ڈال دو گے، معاشرے میں ایک رسم چل پڑے گی، معاشرے میں ایک فضا پھیل جائے گی دھوکہ دینے کی، ایک دوسرے کا مال دبانے کی. جب یہ پھیل جائے گی تو تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہوگا کہ تم نے شاید اپنا نفع کما لیا کسی کو دھوکہ دے کے، لیکن الٹیمیٹلی کسی اور نے تمہیں دھوکہ دے کے تمہاری جیب خالی کر دی ہوگی. الٹیمیٹلی تمہارا بھی نقصان اور الٹیمیٹلی تم سب کا نقصان ہوگا اس میں. اور ایسا ہی آج ہوتا ہے. ایک شخص اگر فرض کریں گھی بیچتا ہے، وہ اس میں ملاوٹ کرتا ہے،
تو جب آگے والا جو ہے وہ کسی اور چیز میں ملاوٹ کرتا ہے، وہ دودھ میں ملاوٹ کرتا ہے، آگے والا دوائی میں ملاوٹ کرتا ہے، کرتے کرتے اس بندے کو جو گھی میں بیٹھا ملاوٹ کر رہا ہے، اس کو جب باہر سے کوئی دوسری چیزیں لینی پڑتی ہیں اسے بھی ملاوٹ والی ملتی ہیں. تو وہ جو سمجھتا ہے کہ میں نے 4 پیسے زیادہ کما لیے، وہ کہیں اور نکل گئے ہوتے ہیں. لیکن اس سے الٹا نقصان کیا ہوتا ہے؟ پورے معاشرے میں ایک بے حسی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر بے اطمینانی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک بددلی پیدا ہو جاتی ہے کہ یار ادھر تو سارے ہی لوٹتے ہیں تو تم بھی کرو، سارے ہی لوٹ مار مچاؤ. تو ادھر لوٹ مار مچ جاتی ہے جو ہمارے یہاں مچی ہوئی ہے، اور اس سے پھر الٹیمیٹلی پورے معاشرے کا نقصان ہوتا ہے. تو وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ، ایک آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، بینکم بالباطل، باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے. جب بھی ہم میں سے کوئی شخص پیسے خرچ کرتا ہے تب تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار جب میں پیسے خرچ کر رہا ہوں یہ بچ کیسے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. آج تو واقعی یہ سوچنے کی بڑی زیادہ ضرورت بھی پیش آتی ہے. لیکن ہمارا اصل جو فوکس ہے وہ بلا کس پر ہونا چاہیے کہ یہ جو پیسے میری جیب میں آ رہے ہیں یہ ٹھیک آ رہے ہیں، اس میں کوئی غلط کام تو نہیں ہوا، میرا حق بنتا ہے. میرے پاس ایک گاہک آیا، میرے پاس ایک پیشنٹ آیا، یا میں نے کسی جگہ ملازمت کی، اس نے مجھے پے دی، اس کی جیب سے پیسے نکل کے میری جیب میں جا رہے ہیں، ملکیت شفٹ ہو رہی ہے نا. بڑی اہم چیز ہے. کیا یہ جائز طریقے سے ہو رہی؟ یہ بنتا ہے، میرا بنتا ہے کتنے پیسے میرے پاس آ جائے. یہ ہر بندے کو سوچنا چاہیے، کیونکہ ایک وقت آنا ہے کہ اس سے پوچھ ہونی ہے، بتاؤ بھائی تم نے پیسے کہاں سے کمائے، کہاں خرچ کیے. اور تب تک پاؤں سرک نہیں سکیں گے بندے کے قیامت والے دن. بندہ اپنے پاؤں ہلا نہیں سکے گا، ادھر جیم ہو جائیں گے. ادھر بتاؤ پہلے اس بات کا جواب دو، کہاں سے مال کمایا، کہاں خرچ کیا. تب ذہن میں آئے گا کہ یہ باطل طریقے سے تو مال اکٹھا نہیں کرنا چاہیے تھا. مزید آپ دیکھیں، باطل طریقے سے مال اکٹھا نہ کرو میں سارے احکامات شریعت کے آگے، کیونکہ شریعت نے جو حکم دیے ہیں، جو اجازتیں دی ہیں، وہی حق طریقہ ہے. اس سے ہٹ کر جو بھی طریقہ اختیار کیا جائے گا وہ ناحق طریقہ ہوگا، وہ باطل طریقہ ہوگا. اب اس میں چوری کی بھی نفی آ گئی، اس میں ڈاکے کی نفی آ گئی، اس میں دوسرے کو دھوکہ دینے کی نفی آ گئی، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی نفی، ہر چیز کی تو نفی آ گئی اس کے اندر. چاہے ناپ تول میں کمی ہو، چاہے رشوت ہو، چاہے ملاوٹ ہو، چاہے کرپشن ہو، سارے ہی باطل طریقے ہیں نا. تو باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ. اور اس کا روزے سے بڑا خاص تعلق ہے. روزے میں تم حلال کھانے سے رکتے ہو، یہ اصل میں تمہاری پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ تم پورے سال حرام کھانے سے رکو. آپ اندازہ کریں کہ بھی ہم وضو بھی کرنے لگے تو کرلی کرتے ہوئے ذرا دھیان کرتے ہیں کہ یار زیادہ گلے میں نہ چلے جائے، ناک میں پانی ڈالتے ہوئے بڑا دھیان کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہماری فیلنگ ہے نا کہ دھیان سے چلنا، یہ فیلنگ اگر پوری پیدا ہو جائے نا پورے سال میں، یہ فیلنگ چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اندر یہ فیلنگ پیدا کر دے. تو باطل طریقے سے نہ کھاؤ کہ بہت سی ڈائمینشن ہو سکتی ہیں، لیکن اسے آپ انگلیوں پر یاد کر لیں. بنیادی طور پر 4 چیزیں ہیں. پہلا یہ کہ کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. نمبر 2، کسی کو مجبور کر کے فائدہ نہ اٹھاؤ. یہ 2 چیزوں میں فرق ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پہلے کا مجبور ہے، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کی مجبوری میں کام آئے، آپ اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ آپ اسے مجبور کر کے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس پر ظلمن جبرن. تیسرا کیا ہے کہ کسی کی لا علمی سے فائدہ نہ اٹھاؤ. کوئی بندہ اسے پتہ نہیں کہ یہ چیز کتنے کی ہے اور آپ سوچیں کہ اس کو پتہ نہیں، آج لوٹ لو اسے، آج موقع آ گیا. نہیں، بلکہ تم اسے بتا دو. چوتھی چیز کیا ہے؟ کسی کو لا علمی میں رکھ کر اسے فائدہ نہ اٹھاؤ. اب لا علمی میں رکھنے کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. اپنے مال کے نقص کو چھپا لو، اس کو بتاؤ نا، یہ بھی زیادتی کی بات ہے. یا اپنے مال کے فائدے کو، نفع کو بڑھا چڑھا کے ایگزیجریٹ کر کے لو، اس کے سامنے پیش کرو، ایسے ایسے فائدے گناؤ جو اس کے اندر ہے نہیں. یہ ساری اس چیز کے اندر آ گئی. تو یہ 4 چیزیں مناسب نہیں ہیں. اور 5ویں چیز وہ پھر ذہن میں رکھ لیں، جب بھی کوئی چیز کمانے لگیں تو دھیان رکھیں کہ یہ حق طریقے سے آپ کے پاس آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. باہمی رضامندی سے تجارت اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے، ایک دوسرے پر جبر کر کے، ایک دوسرے پر ظلم کر کے نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جب بندہ باطل ذریعے سے کماتا ہے، کھاتا ہے، تو اس کے اثرات بہت برے اس کے اوپر پڑتے ہیں. وہ سوچتا ہے کہ شاید میرا فائدہ ہو رہا ہے، لیکن سب سے اہم جو نقصان اس کو ہوتا ہے نا، پچھلا جو سبق تھا ہمارا جمعے کا، اس میں ہم نے آخری آیت کیا پڑھی تھی کہ روزے کے نتیجے میں کیا ہونا چاہیے؟ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایک محبت پیدا ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہونا چاہیے. صحیح ہے؟ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والی کی دعا قبول کرتا ہوں. تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے، جو اشرم مبشرہ میں سے ایک بڑے خاص صحابی ہیں، اور غزوہ احد میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خاص دفاع کیا تھا تیر چلا چلا کے، اور ایران کو فتح کرنے والے صحابی ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں ایسا شخص ہو جاؤں جس کی دعائیں پھر قبول ہوا کریں. کیا بات ہے! دعا بھی انہوں نے کیسی مانگی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے ایسی دعا کریں کہ میری کوئی ایک آدھی دعا نہیں،
بلکہ میں ایسا ہو جاؤں کہ پھر میری دعائیں قبول ہوا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا سعد ایک کام کرنا, حلال کھانا, حرام کھاؤ گے تو دعا قبول نہیں ہوگی. جب بندہ حرام لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا کوئی عبادت پھر قبول نہیں ہوتی. سو بی کیئرفل. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان میں ہم دعائیں کر رہے ہوں, رات ساری جاگ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہوں, سارے دن بھوکے پیاسے رہ کے ہم روزے رکھ رہے ہوں, پھر لیلۃ القدر کی تمنا کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہوں, اور ہماری حالت اگر ویسی ہو جائے کہ جو دور دراز سے آتا ہے بڑا سفر کر کے اور بھوک پیاس برداشت کر کے مشقت برداشت کر کے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اللہ تعالیٰ کو پکار کے کہتا ہے ربا مجھے معاف کر دے, میری دعا قبول کر لے, لیکن اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے کہ اس کا کھانا بھی حرام, اس کا پینا بھی حرام, اس کا لباس بھی حرام, اس کا سب کچھ حرام. جب حرام کا کھایا پیا پہنا لگایا تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب تک انفرادی طور پر ہم درست نہیں ہوں گے, نہ معاشرہ درست ہو سکتا ہے, نہ ریاست درست ہو سکتی ہے. تو یہ ہے روزے کا معاشی اثر. تو آج ہم نے روزے کا معاشرتی اور پھر معاشی اثر دیکھا, اب اس کا سیاسی اثر دیکھتے ہیں. یہ آیت ہی آگے چلتی ہے تو کیا فرمایا جاتا ہے, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, جس کو ہم عام طور پہ رشوت اور کرپشن کے نام سے جانتے ہیں. یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے بھلا؟ یہ اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک ایسا خاص طبقہ سامنے آ جائے جس میں باطل طریقے سے کمائی ہوئی حرام کی دولت کے ذریعے پھر سارے جو حکمران ادارے ہیں, لوگ ہیں, افراد ہیں, طبقات ہیں, ذمہ داران ہیں, سب کو خرید کے پوری اپنی ایک ہیجمنی قائم کی ہوتی ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ قائم کی ہوتی ہے. وہ قانون سے بالاتر طبقہ ہوتا ہے جس کو جو ٹیکس چوری کرتا ہے, جس کے کیسز کبھی اپنے انجام تک پہنچتے ہی نہیں, جس کو چھوٹ پہ چھوٹ ملتی ہے, سب کچھ ہوتا ہے. یہ آخر دیکھتے ہیں نا ڈیولپنگ نیشنز میں تو اس کی انتہا ہے, اور ڈیولپڈ نیشنز جو ہیں وہ بھی بڑی دو رخا عمل ہے ان کا اس حوالے سے. اپنے ملک کے اندر تو بڑا انہیں انصاف یاد رہتا ہے, بڑا انہیں جو ہے وہ حلال چیزیں یاد رہتی ہیں ان کی ڈیفینیشن کے مطابق حلال, لیکن دوسرے ملکوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں, انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. تو جب تک ہم اس رویے سے باہر نہیں آئیں گے, جو پورا ایک ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے حکام کو پیسے کے ذریعے, اور اس کو ادھر لگا اس کو ادھر کرا کے اپنا اپنی ایک اجارہ داری قائم کر لی ہوتی ہے پورے ملک کے اوپر. ایک طبقہ وجود میں آ چکا ہوتا ہے جس میں پورے انسانوں کا خون چوستا ہے, خود قانون سے بالاتر ہو کر باقی سب کو قانون کے نام پہ رگڑ کے رکھ دیتا ہے. یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو تدلو بیا الحکام. اور آگے کیا فرمایا گیا کہ تم ایسا جب کرتے ہو تو ہوتا کیا ہے, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, تاکہ تم کھا لو لوگوں کے مال میں سے کچھ ناجائز حصہ, اثمن ناجائز طور پر. کیا مطلب؟ جب آپ کسی افسر کو رشوت دیتے ہیں, اپنے پلے سے پیسے دیتے ہیں نا اس کو, اس کے بدلے میں وہ افسر جب آپ کو کوئی چھوٹ دے دیتا ہے, آپ کی فائل میں کوئی کمی ہوتی ہے, کوئی نقص ہوتا ہے, لیکن وہ اسے پاس کر دیتا ہے. آپ کا ٹھیکہ بنتا تو نہیں ہوتا, لیکن وہ اسے اوکے کر دیتا ہے. اب وہ جو آپ کو فیور دے رہا ہوتا ہے وہ اپنے پلے سے دے رہا ہوتا ہے. غور کریں نا, آپ نے تو اسے پیسے اپنے پلے سے دیے, اس نے جو آپ کو فیور دی اس نے وہ کہاں سے دی؟ اس نے وہ اموال الناس سے دی, لوگوں کے مال میں سے دی, بیت المال میں سے دی, ریاست کے مال میں سے دی, جو ساری عوام الناس کا پیسہ تھا اس نے لوٹ مار مچائی آپ کو دے کے. آپ اگر کسی کو کہتے ہیں میں تو تحفہ دے رہا ہوں, تو تحفہ دے تو وہ بھی اپنے پلے سے آپ کو کوئی تحفہ دے دے نا. تحفے کا بدلہ پھر تحفہ ہوتا ہے. یہ رشوت کا نام تحفہ رکھ کے ہم نے جو کچھ کیا ہوتا ہے, اور جو کچھ ہمارے معاملات چلتے ہیں, کس طرح وہ امیر جو ملک ہیں وہ غریب ملکوں میں اپنے ایجنٹ رکھتے ہیں, غریب ملکوں کے جو چودھری ہیں وہ اپنے نیچے سارے رکھتے ہیں, کرتے کرتے پورا ادارے پورا سسٹم ہی تباہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. اموال الناس میں سے پھر لوٹ مار مچتی ہے اور کوئی کسی کو روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوتا. تو ایک ہوتی ہے سادی چوری, لیکن جب ریاستی سطح پر چوری ہو, ریاستی سطح پر باطل طریقے سے مال کھایا جائے, ادارے تباہ ہو جاتے ہیں, بہت بڑا نقصان ہوتا ہے, یعنی نسلوں کا نقصان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر الفاظ سنیے قرآن مجید کے, آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ, اور مال کو حاکموں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ بناؤ. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو حاکم چند ہوتے تھے, ایک دو بندے ہی ہوتے تھے, ایک شخص سے پورے علاقے کا گورنر بنا کے بھیج دیا, وہی وہاں کا قاضی ہے, وہی وہاں کا گورنر ہے, وہی سب کچھ ہے. آج چونکہ ریاست بڑی تقسیم ہو گئی نا, انتظامیہ, عدلیہ, مقننہ, باقی سارے مختلف ادارے ہیں, سب ہیں, تو اب وہ سارے حکام ہیں. ایک لحاظ سے وہ جو حکومت کا اختیار تقسیم ہو گیا ہوا نا سب لوگوں میں, یہ سارے حکام کا ایک طبقہ ہے, تو اس طبقے تک پہنچنے کا مال کو ذریعہ نہ بناؤ. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ, اس غرض سے کہ تم لوگوں کے مال کا کچھ حصہ کھا جاؤ, بالإثم, ناجائز طریقے سے, وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, حالانکہ تم جانتے ہو.
جانتے بوجھتے نہیں حرکت کرتے ہو تم. کس کو پتا نہیں ہوتا کہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے؟ غلط نہیں ہے. کوئی ہوتا ہے بندہ جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ بھئی یہ غلط ہے. جانتے بوجھتے پلاننگ کر کے ایک کام کرنا. ایک تو ہوتا ہے نا ایک بندہ دکان پہ بیٹھا ہے, کوئی گاہک آیا, باتوں باتوں میں اس سے کوئی بات میں ایگزیجریشن ہو گئی, اسے بعد میں پتا چلا وہ جو میں نے سودا دیا اس میں تجھے کمی تھی, نقص تھا, میں نے اسے بتایا ہی نہیں, وہ بڑا افسوس ہو گیا. چلو ایک یہ سینس ہے. ایک ہے جانتے بوجھتے بندہ پلاننگ کر کے حرام خوری کر رہا ہو, یہ بالکل نفی ہے ایمان کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی. تو روزے کے معاشرتی, معاشی اور سیاسی اثرات ہیں جو آپ پر مجھ پر پڑنے چاہیے. اگر یہ نہ ہوئے تو پھر اللہ تعالیٰ کو آپ کو میرے بھوکا رہنے سے یا پیاسے رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ روزے کا تو پورا ایک اثر ہے تاکہ آپ کے میرے اندر ایک حس پیدا ہو جائے, ایک ضمیر پیدا ہو جائے, اللہ کی خاطر جینے مرنے کی ایک آرزو اور خواہش پیدا ہو جائے. یہ روزے اور قرآن مجید کے ذریعے ہوتی ہے تاکہ کوئی غلط کام ہونے سے پہلے ہی 100 دفعہ ہم سوچ رہے ہوں کہ کہیں یہ غلط تو نہیں ہونے لگا میرے سے. حساس ہو جائیں ہم حساس کے اس معاملے میں ہوتے ہیں, کہیں میرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو گئی, اس معاملے میں حساس ہوتے ہیں. لیکن افسوس کے ساتھ غلامانہ ذہنیت والے لوگ جو انہوں نے 100 سال غلامی میں بسر کی ہو, ہوش انہیں اب بھی مکمل نہ آیا ہو, انہیں اپنے اوپر زیادتیاں بھی پھر نظر نہیں آتی, نیرے ہی وہ غلام ہی ہو جاتے ہیں. لیکن ایک لیول وہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اوپر ہونے والی زیادتیوں کا احساس ہونے لگ گئے. یہ بالکل مردہ صورت سے تھوڑی سی طرح بہتر صورت پہ آ گئی. اصل جو مطلوبہ معیار ہے وہ کیا ہے کہ انسان یہ غور کرے کہیں میں زیادتی تو نہیں کرنے لگا, کہیں میں ناانصافی ظلم تو نہیں کرنے لگا. جی ہے جو آپ کے میرے اندر پیدا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے اندر یہ چیز پیدا فرمائے. وہ کیسے ہوگی؟ وہ یہ ایسے ہوگی کہ ہم روزے کو اس کی اصل روح کے مطابق رکھیں, تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں, اور راتوں کو جو قرآن مجید ہم سنتے ہیں اس قرآن مجید کے ذریعے اپنے دلوں میں ایمان پیدا کریں. جب ایمان پیدا ہوگا تو ہمارا ضمیر بھی زندہ ہوگا, اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو بھی پیدا ہوگی, اور پھر جن لوگوں میں یہ پیدا ہو جائے ان کا یہ کام ہوگا کہ قرآن مجید کی دعوت کو لے کر معاشرے میں پھیل جائے. جو قرآن مجید کی دعوت ہے نا جو آج ہم نے پیش کی, یہ قرآن کی صرف 2 آیات کی دعوت ہے, آپ اندازہ کریں پوری سورت کی کیا دعوت ہوگی, 114 سورتوں کی کیا دعوت ہوگی. جب یہ دعوت لے کر معاشرے میں پھیل جائیں تو پھر معاشرے میں ایسے افراد آئیں گے جن کے دلوں میں ایمان پیدا ہوا ہوگا, جو اللہ کی خاطر جینے مرنے کی آرزو رکھتے ہوں گے, جن کا ضمیر زندہ ہو چکا ہوگا. پھر وہ سب مل کر معاشرے میں بحیثیت مجموعی ایک خواہش پیدا کریں گے کہ ہم نے بحیثیت مجموعی اللہ کی خاطر جینا مرنا ہے, اللہ کی خاطر زندگی گزارنی ہے, ہم نے اللہ کے دین کی خاطر, اللہ کے دیے ہوئے عدل و انصاف کی خاطر ہم نے زندگی گزارنی ہے, پوری انسانیت کو ظلم سے روکنے کے لیے زندگی گزارنی ہے, اس کی خاطر ہمیں مرنا بھی پڑا تو ہم قبول کریں گے. اور دوسری طرف ان کے اندر ایک اجتماعی ضمیر پیدا ہو جاتا ہے, کلیکٹیو کانشیس پیدا ہو جاتا ہے. وہ کلیکٹیو کانشیس کیا کرتا ہے, جس طرح ایک فرد ہے نا اس کے اندر پوزیٹیو نیگیٹو چیزیں دونوں چلتی رہتی ہیں نا, اچھے جذبات بھی ہوتے ہیں, نیگیٹو جذبات بھی ہوتے ہیں. اچھے جذبات کو ہم ضمیر کہتے ہیں, نیگیٹو جذبات کو ہم کہتے ہیں نفسانی خواہشات ہیں. اسی طرح معاشرے میں ہوتا ہے, برائی کے علمبردار بھی ہوتے ہیں, نیکی کے علمبردار بھی ہوتے ہیں. تو پھر وہ جو نیکی کے علمبردار ہیں ان کو کہتے ہیں اجتماعی ضمیر, جو ٹوکتے ہیں برائی پر, جو اچھائی پر آمادہ کرتے ہیں, وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ پھر وہ پورے معاشرے کا ضمیر جگاتے ہیں. میرا پورے معاشرے میں ضمیر جاگتا ہے تو قوانین کام کرتے ہیں, نہیں تو قوانین کھلونا بن کے رہ جاتے ہیں جس طرح ہم پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے.